آج کے دن سلطان اپنی زندگی کا سب سے انوکھا کارنامہ سر انجام دینے والے تھے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے انہیں اپنا شاہی لباس اور اپنی شاہی پہچان ایک طرف کو رکھنی پڑ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان محترم نے اپنی زندگی میں کوئی انوکھا کام نہ کیا ہو، بلکہ اتنی بڑی سلطنت کی بادشاہت کے ہوتے ہوئے انہیں سلطنت کے اندر کچھ ایسے کام نظر آتے تھے جن کی جاسوسی میں انہیں خود نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی ساری فوج اور جاسوس چاہے وہ کس قدر قابل بھروسہ کیوں نہ ہوتے تھے، مگر جب تک سلطان محترم خود تسلی نہیں کر لیتے تھے اور خود اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے تھے، انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی وہ ایسے ہی کسی مشن پر نکلے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر یہ کام وہ خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے تاکہ کوئی انہیں غلطی سے بھی پہچان نہ لے۔ انہوں نے اپنا حلیہ 22-20 سال کے کم سن نوجوان جیسا بنا رکھا تھا، اور اس حلیے کو بنانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ملکہ کی مدد بھی لی تھی، کیونکہ یہ کارنامہ جو سلطان محترم آج سر انجام دینے والے تھے، یہ ملکہ عالیہ کے ذہن کی اختراع ہے، ورنہ سلطان محترم تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو سیدھا مجرم کو سزا دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر ملکہ عالیہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ شاید جو آپ سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہیں اور جو چیز ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حقیقت میں وہ چیز بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے، بلکہ اس کا متضاد ہی ہوتی ہے اور ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ خود ایک دفعہ جا کر سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھائیں۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان محترم چلے تو جائیں، مگر وہ ایک کم سن نوجوان کیسے نظر آئیں گے؟ اور یہ بھی ملکہ عالیہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہوں نے سلطان محترم کے بال ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے رنگ دیے تھے، جس کی وجہ سے سفید بال بالکل سیاہ رنگ کے بالوں میں بدل چکے تھے۔ اس کے علاوہ ملکہ عالیہ نے ان کے لیے ایک ایسا لباس تیار کروا دیا تھا جسے پہن کر سلطان محترم بالکل نوجوان نظر آتے تھے اور اپنی عمر سے 20 سال کم دکھتے تھے۔ انہیں ملکہ عالیہ کی دانائی پر بہت زیادہ فخر تھا۔ ملکہ عالیہ جیسا دماغ کسی بھی عورت کے پاس نہیں تھا۔ جب انہوں نے وہ لباس زیب تن کیا اور اس خفیہ کام کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو وہ لباس ان پر بہت جچ رہا تھا۔ ملکہ عالیہ کچھ لمحے تو انہیں دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی عمر کو 20 سال گھٹا دیا ہے، آپ تو پھر سے جوان ہو گئے ہیں، چاہے تو ایک اور شادی مزید کر سکتی ہے۔ جس پر سلطان محترم ملکہ کی شرارت پر جواباً مسکرا دی اور کہا کہ مشورہ برا نہیں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو میرا دل بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ یہ دل تو صرف اور صرف آپ کے لیے مختص ہے اور کسی کی گنجائش اس میں نہیں نکل سکتی، کم از کم اس عمر میں تو نہیں۔ ملکہ عالیہ ایک اداسی سے شرمائی تھی، ملکہ عالیہ ایک ادا سے شرمائی تھی، پھر انہیں رخصت کرتے ہوئے ان کے کان میں ایک سرگوشی کی، جسے سن کر سلطان محترم نے سر کو خم دیا اور ملکہ عالیہ کے حجرے سے نکل کر وہاں جانے لگے جہاں پر بہت سارے نوجوان قطاروں میں کھڑے تھے۔ سلطان محترم کا رخ جس علاقے کی طرف تھا وہ مصر کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ اخزن تھا، اور اس علاقے کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتیں۔ وہ اس قدر حسین ہوتی ہیں کہ دور دراز کے بسنے والے نوجوان ان عورتوں کے حسن کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور کچھ نوجوان تو انہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ سلطان محترم اس علاقے میں کسی کو اپنی دلہن بنانے نہیں آئے تھے اور نہ ہی کسی خوبصورت عورت کے جال میں پھنسنے کے لیے آئے تھے، بلکہ وہ تو خود اس عورت کو اپنی چال میں پھنسانے کے لیے آئے تھے جو نہ جانے کتنے ہی بالغ نوجوانوں سے لطف حاصل کر چکی تھی۔ سلطان محترم اس عورت کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان کا حلیہ بہت زیادہ مختلف لگ رہا تھا۔ اگر وہ نقاب بھی نہ کرتے تو کوئی بھی شام کے اس پہر انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، کیونکہ شام کے اندھیرے ہر طرف پھیلنے والے تھے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں ہجرت کر رہے تھے اور نوجوانوں کی ٹولیاں اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پر وہ عورت رہتی تھی اور ان کو کھلی دعوت دے رہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس قدر حسین ہے
کہ اگر اس خوبصورت علاقے کی ساری خوبصورتی کو یکجا کیا جائے تو اس عورت کا حسن تشکیل پاتا ہے۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک نوجوانوں کو مکھیوں کی طرح اس کے قریب جا کر بھن بنانے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر سلطان محترم کو نہ تو اس کے حسن سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اس بات سے کہ وہ کتنے نوجوانوں کو گھائل کر چکی ہے۔ سلطان محترم صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے یہاں پر آئے تھے کہ جو بات بھی اس عورت کے متعلق مشہور تھی، آیا کہ وہ سچ ہے یا غلط، کیا وہ واقعی ایسی تھی جو کہ نظر آتی تھی یا معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ انہیں انتہائی قریبی جاسوسوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ یہ عورت بہت ہی زیادہ فحاشی پھیلا رہی ہے۔ اس علاقے میں کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں بچا جو اس سے لذت نہیں پا چکا ہو، کیونکہ اس کا جال اس قدر مضبوط ہے کہ شریف سے شریف اور متقی سے متقی نوجوان بھی اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان محترم کے کان میں اس جاسوس نے ایک ایسی بات بتائی تھی جسے سن کر ایک دم سے سلطان محترم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور انہیں جیسے یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ واقعی کوئی خراب قسم کی عورت ہے، کیونکہ ثبوت تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں کوئی بھی نوجوان اب کنوارا نہیں رہا۔ نوجوانوں کی ایک لمبی ساری قطار اس گھر کے باہر کھڑی تھی، کیونکہ ان نوجوانوں میں کوئی بھی بوڑھا شخص یا ضعیف العمر آدمی نہیں تھا۔ سب کے سب حسین نوجوان تھے جو نہ صرف اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی اکثر نوجوانوں کا تعلق تھا، اور وہ سب لوگ تجسس بھری نگاہوں سے اس گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جدھر سے انہیں اندر داخل ہونا تھا اور اس عورت کے وجود سے لذت حاصل کرنی تھی۔ ہر کوئی بےتاب تھا، اپنی انگلیاں چٹک رہا تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان محترم سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے احتیاطاً اپنے چہرے پر نقاب چڑھا لیا تھا، مگر ان کے بال نظر آ رہے تھے تاکہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ ایک ضعیف العمر شخص ہے۔ سلطان محترم کا حلیہ دور سے دکھنے پر ایک نوجوان کا سا معلوم ہوتا تھا، اس لیے کوئی بھی یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 20-22 سال کے نوجوان نہیں بلکہ 50 یا 60 سال کے لگ بھگ مرد ہیں۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی، اندھیرے ہر سو پھیلتے جا رہے تھے اور قطار بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ جو نوجوان اس گھر سے باہر نکل رہے تھے ان کے چہرے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اندر کیا گل کھلا کر آئے ہیں، مگر ایک بات جو سب میں مشترک تھی اور یہ تھی کہ ان سب کی شلواروں پر سرخ رنگ کے دھبے لگے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، اس میں کچھ چیز تھی، اور سلطان محترم جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے کہ وہ عورت بدلے میں نوجوانوں کو دیتی ہے، کیونکہ انہیں ان کے اس جاسوس نے اس بارے میں مطلع کیا تھا۔ اب تک کی دی جانے والی معلومات کے مطابق اس جاسوس کی ہر ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی، اور وہ عورت ایک بد کردار عورت کا منظر پیش کر رہی تھی جو بہت سارے نوجوانوں کا ایمان ڈگمگا چکی تھی، اور نوجوان اپنا ایمان ہتھیلی پر رکھ کر اس گھر کے باہر کھڑے تھے۔ بالآخر سلطان محترم کی باری آ چکی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ چوکنے ہو گئے تھے، کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے ایک لمبا سانس ہوا میں فارغ کیا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتے ہوئے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کافی زیادہ وسیع تھا۔ شام کے اندھیرے میں اس گھر کے نقشے کے بارے میں اندازہ لگانا کافی مشکل تھا، کیونکہ اس عورت کی ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ شام کے بعد چراغ گل کر دیتی تھی اور مکمل اندھیرے میں اپنے اس گناہ کو جاری رکھتی تھی۔ کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر شاید نوجوانوں کو اس چہرے سے زیادہ کسی اور چیز کی طلب ہوتی تھی، اس لیے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ چراغ گل ہے یا جل رہے ہیں۔ انہیں بس اپنا کام دکھانا ہوتا تھا اور باہر آ جانا ہوتا تھا۔ سلطان محترم جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے، یک دم سے ان کا ہاتھ کسی نے تھام لیا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کسی دوشیزہ کا خوبصورت نرم ہاتھ ہے۔ یقیناً یہ اسی عورت کا ہاتھ ہوگا جس کے بارے میں سلطان محترم معلوم کرنے اس کے گھر تک آئے تھے۔ سلطان محترم کو اس کے جسم سے ایک عجیب طرح کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مدہوش ہو چکے ہیں، مگر وہ قوی اعصاب کے مالک تھے، اتنی جلدی اپنے ہوش نہیں کھونے والے تھے جب تک اس عورت کے کارنامے کی کھوج نہ نکال لیں، اس لیے وہ ایسا کرتے گئے جیسا وہ عورت انہیں کرنے کو کہتی تھی۔ اس عورت نے سلطان محترم کا ہاتھ تھاما، ایک طرف کو کھینچ لگی۔ دور کہیں ایک چراغ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی جس کی وجہ سے مکمل اندھیرا نہیں تھا،
مگر اتنی روشنی بھی نہیں تھی کہ سلطان محترم اس عورت کا چہرہ دیکھ پاتے۔ سلطان محترم کا سر اب چکرانے لگا تھا، کیونکہ خوشبو ان کے نتنوں سے ہوتی ہوئی ان کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ ایک پر اسرار سی خوشبو تھی جو شاید ان نوجوانوں کو مدہوش کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، کیونکہ وہ عورت مکمل ہوش مندی میں نوجوانوں کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کرتی ہوگی، اور سلطان محترم کو تخت پر بٹھا چکی تھی اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر ان کو اپنے قریب کر لیا۔ سلطان محترم انتہائی غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ملکہ عالیہ کے علاوہ کسی عورت کے نزدیک نہیں گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان محترم کے اندر اٹھنے والی یہ ناگواری کی لہر اس عورت کو کسی بھی قسم کے عتاب کا نشانہ بناتی، وہ عورت ایک دم سے سلطان محترم کے کان میں ایک ایسی سرگوشی کی کہ سلطان محترم کو لگا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہیں۔ سلطان محترم جو کہ اس عورت کو اپنے جال میں پھنسانے آئے تھے، اب خود اس عورت کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکے تھے، کیونکہ وہ عورت جان چکی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا مرد کون ہے، اور وہ عورت اس مرد کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ یہ جان کر ہی سلطان محترم کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس عورت نے سلطان محترم کو کوئی نکیلی چیز زور سے ماری، جس سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ سلطان محترم کا ذہن پوری طرح سے تاریکی میں ڈوب گیا۔ انہوں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ یہاں سے زندہ بچ نکلنا شاید ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آج کے دن سلطان محترم دربار میں تشریف نہیں لے کر گئے تھے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں بتانے کے لیے سلطان محترم کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر سلطان محترم اپنے حرم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی بے قراری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وزیر خاص دوبارہ آ کر سلطان محترم کو دربار میں آنے کے لیے کہہ چکا تھا، مگر سلطان محترم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وزیر خاص کی تشویش بھی بڑھ چکی تھی، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ سلطان محترم اس قدر رعایا کے مسئلوں مسائل سے غفلت برتے۔ مگر وزیر خاص کی جرت نہیں تھی کہ سلطان محترم سے کوئی سوال کر سکے، اس لیے مایوسی سے تخلیہ کر کے چلا جاتا تھا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سلطان محترم نے اپنے مشورے اور پریشانی میں وزیر خاص کو شریک نہیں کیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا جو وہ وزیر خاص سے بھی چھپا رہے تھے؟ وزیر کو یہ تو معلوم تھا کہ آج صبح سویرے کا آدمی نماز فجر کے بعد سلطان محترم سے ملنے کے لیے محل میں آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک سلطان محترم سے سرگوشیوں میں بات کی تھی، اور پھر اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بہت ساری دھول فضا میں اڑاتا چلتا بنا تھا۔ وہ اس قدر عجلت میں آیا تھا اور اسی عجلت میں واپس چلا گیا تھا، جیسے وہ سلطان محترم کو صرف پریشان کرنے ہی آیا تھا۔ اس کے بعد سے سلطان محترم محل کے اندر ٹہل رہے تھے۔ وہ کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے، اور جب معمول کے مطابق دربار لگ چکا تھا اور سوالی جوک در جوک دربار کے اندر اپنے نئے مسئلے مسائل لے کر سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کا انتظار کرنے لگے تھے کہ کب وہ آئیں اور کب کوئی نہ کوئی حل پیش کریں، مگر سلطان محترم تو خود ہی شاید کسی پیچیدہ سے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ وزیر خاص 2-3 بار سلطان محترم کو بلانے کے لیے جا چکے تھے، مگر سلطان محترم اسے باہر سے ہی بھگا دیتے تھے۔ وزیر خاص کو مایوسی ہوئی تھی کہ اہم سے اہم معاملے میں سلطان محترم وزیر خاص سے مشاورت کرنے والے آج کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ مگر سلطان محترم اس چیز کو کسی راز کی طرح سینے میں دبائے بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام، لوگ مایوسی سے دربار سے گھر واپس لوٹ چکے تھے۔ ان کے دلوں میں تشویش کی لہر تھی کہ آخر سلطان محترم کون سی پریشانی میں گرفتار ہے کہ ان کی پریشانی کو دور نہیں کر پائے۔ مصر کی گلیوں اور بازاروں میں یہ چہمگوئیاں ہونے لگی تھی کہ سلطان محترم شاید کسی بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس لیے آج کے بعد وہ کسی کا مسئلہ نہیں سنیں گے، بلکہ پہلے اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈیں گے۔ اور لوگ اس بات پر حیران ہوئے تھے کہ اس سے اگلے دن ہی سلطان محترم کسی کو بھی اطلاع دیے بغیر، نہ بتائے بغیر، اپنے گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر نہ جانے کہاں کو نکل گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنا حلیہ اس قدر انوکھا کیوں بنا رکھا تھا؟
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ سے صحرا سجانے کے چکروں میں ہو، کیونکہ وہ بالکل 20 سے 22 سال کے نوجوان لگ رہے تھے۔ ہر انسان کی سلطان محترم کے بارے میں ایک الگ ہی پیشن گوئی تھی، اور یہ باتیں مصر کی فضا میں جیسے رچ بس گئی تھی، اور ایک کان سے دوسرے کان میں خود بخود ہی چلی گئی تھی کہ ضرور کچھ بہت انوکھا ہونے والا ہے۔ سلطان محترم کے جانے کے بعد وزیر خاص، جو کہ بے چینی سے سلطان محترم کی سرگرمیوں کو بغاوت دیکھ رہے تھے مگر پوچھنے کی رات نہیں کر سکتے تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سلطان محترم صرف ایک شخص کو اپنی کریں گے یا کر چکے ہوں گے، اور ان کے مشورے کے بغیر تو وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ وزیر خاص دعوے سے کہہ سکتے تھے، اسی لیے وہ محل کے اندر داخل ہوئے اور حرم میں جانے لگے کہ کنیزوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ وزیر خاص کہنے لگے کہ مجھے ملکہ عالیہ سے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے، مجھے ان کی رہنمائی درکار ہے۔ تم جاؤ اور ان کو مہمان خانے میں بلا کر لاؤ، میں وہیں پر بیٹھا ان کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وزیر خاص مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ ملکہ عالیہ وزیر خاص کی بہت ہی زیادہ عزت کرتی تھی، کیونکہ وزیر خاص سلطان محترم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک زمانہ گزار چکے تھے۔ وزیر خاص اور سلطان محترم کا ساتھ ملکہ عالیہ اور سلطان محترم کے ساتھ سے کہیں زیادہ پرانا تھا، اور ملکہ عالیہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ وزیر خاص کی مشاورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ عالیہ مہمان خانے میں داخل ہوئی تو وزیر خاص یکدم سے اٹھ کر عدم سر جھکا گئے تھے۔ ملکہ عالیہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تھے، ملکہ عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ میں سلطان محترم کا کس قدر وفادار وزیر ہوں، اور کبھی بھی آج تک انہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیا اور نہ ہی کسی معاملے میں ان سے جھوٹ بولا ہے، مگر میں اسی بات کی توقع رکھتا ہوں کہ مجھے بھی سب کچھ سچ سچ بتایا جائے، کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ میں سلطان محترم کی جان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں۔ اگر تو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو میں اس کے بارے میں پہلے ہی جاننا چاہوں گا اور اس کے متعلق تدبیر کرنا چاہوں گا، اس لیے آپ کو مجھے اس راز میں شریک کرنا ہوگا کہ آخر سلطان محترم کل سے اس قدر بے چین کیوں ہے، اور ایسا پہلی بار کیوں ہوا ہے کہ وہ کسی بھی درباری کا سوال سنے بغیر چپ چاپ خاموشی سے دربار سے رخصت ہو کر کہیں چلے گئے ہیں، یوں جیسے کسی سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ملکہ عالیہ تحمل سے وزیر خاص کی بات سنتی رہیں، پھر مسکرا کر گویا ہوئی کہ وزیر خاص، میں جانتی ہوں کہ آپ ایک قابل بھروسہ وزیر ہیں اور آپ نے کبھی بھی سلطان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، مگر بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ کسی کو بھی اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کہ خود بات کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے صرف اور صرف میری ذات سے مشورہ کیا تھا، اور میں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ خود جائیں اور پوری صورتحال کا جائزہ خود لیں۔ مگر آپ اگر پوچھ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سلطان محترم مصر کے ایک چھوٹے سے علاقے اخزن کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اپنی خوبصورتی سے بہت بڑھ کر ہے، اور اسے بہت ہی زیادہ ناجائز استعمال کرتی ہے، کیونکہ قبیلہ اخزن میں رہنے والا سلطان محترم کا خاص جاسوس کل ہی خبر دینے سلطان محترم کو آیا تھا کہ یہ مسئلہ اس قدر گمبھیر ہے کہ سلطان محترم کی توجہ کا طالب ہے۔ شہر اخزن میں کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں بچا جو کہ اس عورت سے اپنی شہوت پوری نہ کر چکا ہو، یا وہ عورت اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا نہ چکی ہو۔ روز نوجوانوں کی ٹولیاں اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اور یہ جرم اس قدر کھلے عام اور سر عام کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ وہ نوجوان لڑکے جو اس عورت کے پاس اپنے دل کے ہاتھوں اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کے در پر جاتے ہیں، وہ جب واپس پلٹتے ہیں تو بہت ہی بہکے بہکے سے ہوتے ہیں۔ وہ عورت ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھماتی ہے جس میں 5 چاندی کے سکے ہوتے ہیں، اور ان سب نوجوانوں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ ان کے کپڑوں پر جا بجا گندگی اور غلاظت لگی ہوتی ہے، جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ اس سے اپنی شہوت پوری کر کے لوٹے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو مصر کا شاید کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں بچے گا جو کہ اس عورت کے جال سے محفوظ رہ سکے گا، کیونکہ جو بھی نوجوان یہ بات سنتا ہے کہ وہ عورت کس قدر کھلے عام سب کو دعوت دے رہی ہے، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلہ اخزن کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنا ایمان گنوا کر آتا ہے۔ اس لیے اس عورت کو پکڑنا انتہائی ضروری ہے۔
اگر سلطان محترم چاہتے تو اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پر دھاوا بول سکتے تھے اور اس عورت کو زنجیریں پہنا کر یہاں لایا جا سکتا تھا اور اسے زندان میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دی جا سکتی تھی، مگر میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے وہ خود راز دارانہ طریقے سے وہاں جا کر معلوم کر لیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کیا میری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں ایسا حقیقت میں ہو یا ضروری نہیں ہوتا؟ حقیقت کبھی کبھی ان ظاہری چیزوں سے بہت مختلف ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سلطان محترم اس راز میں کسی کو بھی شریک نہیں کر رہے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ راز دارانہ طریقے سے وہاں پر چلے گئے ہیں۔ مجھے سلطان محترم کی دانائی اور حکمت پر پورا بھروسہ ہے اور میں یہ جانتی بھی ہوں کہ معاملے کی کھوج لگا کر ہی وہ واپس لوٹیں گے۔ اگر وہ عورت واقعی گناہ گار ہوئی اور ویسے ہی جیسے کہ وہ نظر آ رہی ہے تو ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے، کیونکہ جس ریاست کے اندر گناہ گار کھلے عام دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور وہ ریاست بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے گناہ گار کو سزا دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان مت ہو۔ سلطان محترم اگر آج واپس لوٹ کر آئے تو واقعی خطرے والی بات ہوگی اور پھر ہم سب کو مل کر ایک حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ اس کا سلطان محترم مجھے بتا کر گئے ہیں، کیونکہ اگر آج وہ نہیں لوٹے تو شاید ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس عورت کے جال میں پھنس چکے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ملکہ کی بات سن کر وزیر خاص کے ماتھے پر بے شمار بل پڑ گئے اور ان کا دل تشویش سے بھر گیا۔ وہ سلطان محترم کی خیریت کی دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا۔ میں خفیہ فوج تیار کرواتا ہوں تاکہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہم تعینات رہیں۔ اور ملکہ عالیہ وزیر خاص سے کہنے لگیں کہ فوج بھیجنے سے پہلے ہم اپنے چند انتہائی قابل جاسوس وہاں پر بھیجیں گے جو اس بات کی یقین دہانی کریں گے کہ سلطان محترم کی جان واقعی خطرے میں ہے یا نہیں، اور وہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگر بات خطرے والی ہوئی تو ہم فوج کے ہمراہ ہی حملہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری فوج بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، مگر سلطان محترم کو اس کے شکنجے سے آسانی سے آزاد کروا لیں گے۔ وزیر خاص ملکہ عالیہ کا حکم سن کر محل سے باہر جانے لگے۔ نہ جانے ان کے دل میں بار بار خطرے کی گھنٹی بجتی جا رہی تھی کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، مگر انہیں سلطان کی دانائی پر پورا بھروسہ تھا، جنہوں نے آج تک ریاست کا ہر معاملہ بڑے اچھے سے سنبھالا ہوا تھا اور بڑے سے بڑے مشکل وقت کو اپنی عقل اور علم سے حل کیا تھا۔ یہ مسئلہ بھی سلطان محترم یقیناً حل کر لیں گے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ معاملہ اس قدر سادہ نہ تھا جتنا معلوم ہوتا تھا، اور وہ عورت جیسی نظر آتی تھی ویسی بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ صرف اور صرف سلطان ہی اس کی حقیقت سے واقف تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کی حقیقت دل دہلا دینے والی تھی۔ قبیلہ اخزر کی طرف جاتا ہوا راستہ نوجوانوں کی ٹولیوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا، کیونکہ جو نوجوان اس عورت کے پاس لوٹتے تھے وہ دوسرے نوجوانوں کو بھی اکساتے تھے کہ وہاں پر جاؤ اور مفت کے مزے لوٹ کر آؤ۔ اس طرح یہ بات تقریباً ہر شخص کے کان تک پہنچ گئی تھی، مگر حقیقت بات تو یہ تھی کہ وہ عورت صرف اور صرف انہی نوجوانوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیتی تھی جن کی عمر 17 سے 22 سال کے درمیان میں ہوتی تھی۔ اس سے کم یا زیادہ عمر کے نوجوان دروازے سے ہی لوٹا دیے جاتے تھے۔ جو نوجوان عمر کے اس حصے میں ہوتے تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتے، اور جن کی عمر کچھ زیادہ یا کچھ کم ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے، کیونکہ اس عورت کے گھر کے باہر کھڑا پہرے دار جو کہ کسی دروگے سے کم نہیں تھا، وہ بڑی ہی باریک بینی سے ان کی عمروں کا تعین کرتا تھا، اور صرف انہی کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی جو کہ اس عورت کے معیار پر پورا اترتے تھے۔ باقیوں کو باہر سے ہی بھگا دیا جاتا تھا۔ سوال تو یہ تھا کہ آخر سلطان محترم اس کے گھر تک کیسے پہنچ گئے، کیونکہ سلطان محترم تو نوجوان نہ تھے۔ اور یہاں بھی ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پہرے دار نے سلطان محترم کو اچھی طرح سے جانچنے کے بعد گھر کے اندر بھیج دیا تھا، اور سلطان محترم حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہی منصوبہ بندی چل رہی تھی کہ اگر انہیں گھر کے اندر اس طرح سے داخل نہ ہونے دیا گیا تو وہ اگلے روز کوئی نئی اسکیم لگا کر آئیں گے اور ہر صورت اس گھر کے اندر گھس جائیں گے، چاہے انہیں چوری چھپے ہی کیوں نہ گھسنا پڑے۔ مگر اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں خطرے کی گھنٹیاں چاروں طرف سے بجتی ہوئی نظر آئی تھیں۔
انہیں وہ عورت بالکل بھی عام نہ لگی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی صحن میں پڑ رہی تھی جسے کچھ منظر واضح ہو رہا تھا، اور وہ اندر داخل ہو گئے جہاں پر مکمل طور پر اندھیرا تھا، مگر ایک کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی لو بہت زیادہ مدھم تھی، اتنی مدھم کہ کسی کا چہرہ دکھنے میں مدد نہیں دے سکتی تھی۔ اب سلطان محترم کمرے میں داخل ہوئے تو پر اسرار طریقے سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور سلطان محترم کا ہاتھ کسی نسوانی ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سلطان محترم کے مضبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور سے دبایا تھا۔ اس نسوانی وجود کی جسم سے اٹھنے والی مہک اس قدر اعصاب پر طاری تھی کہ سلطان محترم کو اپنا ہوش کھوتے ہوئے محسوس ہوا۔ ان کو ہلکے ہلکے سے چکر آنے لگے تھے، اور وہ بڑی مشکل سے ہی ایک ایک قدم اٹھا کر آگے بڑھے تھے جہاں پر وہ عورت انہیں لے کے جا رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا تخت تھا جس پر سرخ چادر بچھائی گئی تھی اور اس کے اوپر گھاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ اس عورت نے سلطان محترم کو وہاں پر بٹھا دیا اور خود سلطان محترم کے پہلو میں جا کر چپک کر بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سلطان محترم کے ہاتھ میں تھا۔ سلطان محترم کے ماتھے پر ہلکے ہلکے سے پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں، کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی نامحرم عورت کے اس قدر قریب آئے ہوں۔ وہ اس طرح کے سلطان ہرگز نہیں تھے جو اپنی بادشاہت اور جاہ و جلال کا غلط فائدہ اٹھانے والے تھے اور عورتوں کی سنگت سے مستفید ہوتے۔ ان کے لیے صرف اور صرف ملکہ عالیہ ہی کافی تھی، جن کی محبت کا وہ ہر دم دم بھرتے تھے، جن کے مشورے پر وہ اس عورت سے اکیلے ملنے چلے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان محترم اس عورت سے کوئی بھی سوال کرتے یا کوئی بھی بات کرتے، اس عورت نے سلطان محترم کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، جسے سن کر سلطان محترم کے پورے بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بہت بڑی چال میں پھنس چکے ہیں۔ اس عورت کو اپنی چال میں پھنسانے سے پہلے، کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عظیم سلطنت کا بادشاہ سلطان محترم خود ہے، وہ عورت اس قدر شاطر کیسے ہو سکتی تھی کہ اندھیرے میں بھی سلطان محترم کو پہچان گئی تھی؟ اس عورت نے سلطان محترم کے کان میں کہا کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں گی کہ آپ یہاں خود چل کر نہیں آئے بلکہ آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے پوری منصوبہ بندی کے تحت، کیونکہ میں کب سے یہاں پر آپ کی راہ تک رہی تھی کہ آپ خود سے آئیں، مگر آپ تو اپنی ریاست کے معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے تھے، خود سے آنے کی فرصت ہی نہ مل رہی تھی۔ اس لیے مجھے آپ کے جاسوس کے ہاتھ پیغام بھجوانا پڑا تھا کہ آپ میری طرف دوڑے چلے آئیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کے اندر تجسس سر اٹھا چکا ہوگا اور آپ سب سے پہلے خود ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی اپنائیں گے، مگر شاید آپ کو حکمت عملی اپنانے کی کوئی مہلت نہ ملے، کیونکہ آپ کی فوج کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ان نوجوانوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکے گی جو نوجوان میرے گھر سے ہو کر واپس پلٹ گئے ہیں۔ آپ کے پاس سپاہیوں کی فوج ہے اور میرے پاس نوجوانوں کی فوج ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، مگر پھر بھی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ ایسے سلطان ہیں جو کسی کو بھی بے گناہ قتل نہیں کرتے، اور مجھ تک آپ کی فوج کو پہنچنے سے پہلے ان نوجوانوں کی لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جنگ و جدل نہ ہو، اور جو مقصد میں آپ کی ذات سے پورا کرنا چاہتی ہوں وہ آپ مجھے پوری رضامندی کے ساتھ پورا کرنے دیں، اس کے بعد آپ کو جانے کی آزادی ہوگی۔ میں آپ کو بالکل بھی رکھوں گی نہیں اپنے پاس، میں آپ کو بالکل بھی رکھوں گی نہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو جنگ کرنی ہے یا ایسے ہی سلجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کی صورت میں آپ کو بہت سارے نوجوانوں کا خون کرنا پڑے گا جو اپنی جان تک میرے لیے قربان کرنے کو تیار راستے پر کھڑے ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ عورت اس قدر یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ سلطان محترم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے عورت، تم میرے حال سے واقف ہو گئی ہو تو مجھے آج سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ تم نے اس قدر معصوم نوجوانوں کے ساتھ آخر کیا کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے جان تک کی بازی دے جانے کے وہ تیار بیٹھے ہیں؟ اگر تو تم مجھے یہ سب کچھ سچ سچ بتا دو گی تو میں خود تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر کسی جنگ و جدل کے میں تمہارا کہنا مان لوں گا۔ اگر تم نے کوئی بھی ہیرا پھیری کی تو تمہارا جام بہت زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے بہت سے اڑیل گھوڑوں کو نکیل ڈالی ہے۔
تم تو ایک نازک سی عورت ہو، اگر میں ابھی اور اسی وقت ہی تم پر دھاوا بول دوں تو تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ خود ہی حقیقت بتا دو کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیوں اس گناہوں کے راستے پر چل رہی ہو؟ سلطان محترم کی بات سن کر وہ عورت ایک دم سے ٹھنڈی آہ لے کر رہ گئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو حقیقت بتا کر آپ کی ہمدردی نہیں بٹور سکتی، کیونکہ میں نہ صرف خدا کی نظروں میں گنہگار ہوں بلکہ بہت سارے انسانوں کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا چکی ہوں۔ مگر یہ سب کچھ کرنا میرے لیے اس قدر ضروری ہو چکا تھا کہ اگر میں نہ کرتی تو شاید اس گھر کی چار دیواری کے اندر سسک کر اور چیخ چیخ کر ایک دردناک موت مرتی، اور کوئی بھی میرا پرسان حال نہ ہوتا، کوئی بھی مجھے پوچھنے والا نہ ہوتا کہ مجھے کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں نے اس زندگی سے اذیت اور تکلیفیں ہی تو سمیٹی ہیں۔ میرے وجود کا ایک ایک حصہ اس اذیت اور تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے جو اب تک میں نے برداشت کی ہے اور ابھی تک کر رہی ہوں۔ مگر میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی حق ہے کہ میری تمام تر تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے مجھے دوسروں کو تکلیف ہی کیوں نہ دینی پڑے، دوسروں کے وجود کو اپنے مقصد کے لیے استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اب جب کہ میں اپنی منزل تک پہنچ چکی ہوں اور میری ان اذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے جنہوں نے میری راتوں کی نیندیں اور دن کا چین اڑا رکھا ہے، اب تو میں پیچھے پلٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جیسے جیسے وہ عورت اپنی کہانی سنا رہی تھی، ان کا سانس پھولتا جا رہا تھا، ان کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ نکہت محسوس کرنے لگی ہے، کیونکہ اس کا سانس ہر جملے کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ مزید بولنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ سلطان محترم نے فوراً سے پہلے بھانپ لیا تھا کہ وہ عورت ایک بیمار عورت ہے۔ اس نے اپنے جسم پر بے پناہ خوشبو چھڑک رکھی ہے تاکہ اس کے جسم کی بدبو دوسرے لوگ محسوس نہ کر سکیں۔ مگر سلطان محترم نے اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اس مخصوص قسم کی بو کو اپنے نتھلوں میں محسوس کر لیا تھا، اور اب تو وہ بس اس عورت کے منہ سے سننا چاہتے تھے اور اپنے شک کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے سلطان محترم، میں واقعی بہت ہی زیادہ خوبصورت دوشیزہ ہوا کرتی تھی۔ میرے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جو بھی مجھے دیکھتا تھا اور فریفتہ ہو جاتا تھا، اور میرے غرور اور اکڑ میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں ایک ناقابل تسخیر ہستی بن چکی تھی، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سمجھی جاتی تھی، جس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، اور شاید خدا کو یہی بات پسند نہیں آئی۔ اسے میرا یہ غرور کرنا اچھا نہیں لگا، اور اس نے مجھے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ میرا خوبصورت جسم بدنما بنتا گیا، اور میرے جسم سے ایک ایسی بو نکلنے لگی کہ جو بھی اسے سونگھتا دور ہی سے بھاگ جاتا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر چلی گئی تھی جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس ندی کا پانی پینے سے میں مزید خوبصورت ہو جاؤں گی، اور کبھی بھی مجھ پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور نہ ہی کبھی میرا حسن ماند پڑے گا۔ میں لالچ میں آ گئی تھی، اسی لیے اکیلی ہی وہاں پر چلی گئی، اور جیسے ہی اس ندی کا پانی پیا، اس کے پیتے ساتھ ہی مجھے اپنے پورے جسم میں عجیب و غریب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ جب میں واپس گھر آئی تو بخار سے نڈال تھی۔ میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور میں پریشان تو خود بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے سوچا شاید یہ اس پانی کے پینے کے اثرات ہیں اور کچھ ہی پل میں یہ ظاہر ہو جائیں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ کسی حسد کرنے والے نے ہی وہ مجھے پانی پلانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ میرا یہ حسن جس کی چمک آفتاب کو بھی مارد کر دیتی ہے اور جو بھی مجھے دیکھتا ہے بس پاگل ہونے لگتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، یہ حسن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے، اور میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوگی کہ میرا ساتھ پانے والے سب سے پہلے مجھ سے دور بھاگے تھے۔ میرے جسم سے ایک ایسی بو خارج ہونے لگی اور میرے جسم پر اس قدر داغ دبے پڑنے لگے کہ جو بھی میرے قریب آتا تھا توبہ توبہ کرتا تھا، حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، کیونکہ یہ بو ان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے مجھے دور دراز کے ایک جنگل میں ایک جھونپڑی کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا، جہاں پر پہلے سے ہی ایک بڑھیا رہتی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے جسم پر بھی وہی داغ دبے تھے، اور اس کا چہرہ بھی بالکل خوفناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بالکل کانپ گئی تھی، کیونکہ اس بوڑھی نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا مستقبل بھی بالکل میرے جیسا ہونے والا ہے، تمہارا چہرہ ابھی بے داغ ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ بدنما دھبے تمہارے چہرے پر بھی نمودار ہونے لگیں گے، اور تم ایک بدصورت ڈائن میں بدل جاؤ گی، جس طرح میں بدل چکی ہوں، کیونکہ مجھے بھی یہی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اسی ندی کا پانی پیا تھا اور لالچ میں آ گئی تھی۔ زیادہ حسن پانے کے چکر میں پہلے والا حسن بھی کھو چکی ہوں۔ کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے،
میرا درد اتنا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، موت مانگتی ہوں مگر موت نہیں ملتی۔ تمہارا بھی دردناک انجام ہوگا۔ اور میں اس کی باتیں سن کر اندر تک دہل کی تھی۔ میں نے کہا کیا کوئی راستہ یا طریقہ ہے کہ میں اپنا حسن واپس پا سکوں اور اس اذیت اور تکلیف سے نکل سکوں؟ میں نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا تو وہ بوڑھی کچھ دیر تک تو میری طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ صرف ایک طریقہ ہے، مگر وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ میں نے کہا کہ میری جان چلی بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا ویسے بھی پانا چاہتی ہوں۔ تو مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس پر۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ میں مصر میں ایک سلطان رہتا ہے جو ایک عظیم بادشاہ ہے اور بہت ساری سلطنت اس کے قبضے میں ہے۔ اس نے اپنے انصاف اور رحم دلی کے قصے دور دور تک پھیلا رکھے ہیں۔ مجھے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ اگر سلطان محترم کے جسم سے 2 پیالے خون پی لو گی تو تمہاری کوڑی جیسی مرض ختم ہو جائے گی، مگر میں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکی تھی۔ اگر تم ایسا کر سکتی ہو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اور اس بوڑھی کی بات سن کر میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں مصر ضرور جاؤں گی اور اس سلطان محترم کو پہلے اپنے جال میں پھنساؤں گی، اپنے پاس بلاؤں گی، پھر اس کے جسم سے 2 پیالے خون کا طلب کروں گی۔ میں اپنا حسن پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اسی لیے میں کافی عرصے سے اس گمنام سی بستی میں آ کر بس گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی رعایا کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے دوسری بستیوں کا بھی رخ کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ہر جگہ اپنے مخصوص جاسوس چھوڑ رکھے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی غلط کارروائی دیکھے مجھے اطلاع کرے۔ اس لیے میں نے یہ سارا کھیل رچا تھا تاکہ آپ مجھ تک پہنچ سکے اکیلے میں، کیونکہ میں یہ بھی پتہ کروا چکی ہوں کہ آپ سب سے پہلے مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خود وہاں تک جاتے ہیں، اور میرا مقصد بھی آپ کو اکیلے میں یہاں پر بلانا تھا اور وہ پورا ہو چکا ہے۔ سلطان محترم اس کی یہ کہانی سن کر حیران ہو گئے تھے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور آگے سے کیا نکلا تھا؟ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ یہ عورت ایک بد کردار ہے اور بہت سارے مردوں کو اس گناہ میں گندہ کر رہی ہے، مگر وہ ایک بیمار عورت تھی اور اس نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ سلطان محترم خود بخود ہی اس کے داؤ میں پھنس چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا خنجر نکالتی تاکہ ان کا خون نکال لیتی، سلطان محترم کہنے لگے کہ ٹھہرو ذرا، پہلے مجھے ایک اور سوال بھی تم سے کرنا ہے، اس کے بعد تم میرا 2 کی بجائے 3 پیالے خون نکال لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میرے خون سے تم واپس اپنی زندگی پا سکتی ہو تو میں تمہیں اپنا خون دینے کو تیار ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان نوجوانوں کا کیا چکر ہے؟ تم ان کے ساتھ کیا کرتی ہو کہ تمہارے اسیر ہو جاتے ہیں اور تمہارے لیے لڑنے مرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ سلطان محترم کی بات سن کر وہ کچھ لمحے تو سوچتے ہوئے نظروں سے سلطان کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں نے ان نوجوانوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے تو بس یہ افواہ پھیلائی تھی کہ جو بھی نوجوان میرے ساتھ آ کر ایک رات کی چند حسین لمحے گزارے گا میں اسے بدلے میں انعام بھی دوں گی اور اس کی رات کو رنگین بھی کروں گی۔ اور یہ لالچ اس قدر بڑا تھا کہ مصر کے شہر کے سارے نوجوان قطار در قطار میرے گھر کی طرف آنے لگے، مگر جب بھی وہ میرے گھر میں داخل ہوتے اور میرے پاس آتے تو میں انہیں ایک مخصوص قسم کا مشروب پلاتی ہوں جسے پی کر وہ بہکنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ساری رات بدکاری کی ہے۔ میں ان کے کپڑوں پر کچھ ثبوت کے طور پر خون کے چھینٹے لگا دیتی ہوں، ایک پوٹلی کے اندر چند سکے ڈال کر انہیں تھماتے ہوئے کہتی ہوں کہ اگر کبھی بھی مشکل وقت میں مجھے تم لوگوں کی ضرورت پڑے تو تم نے میرا ساتھ دینا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی۔ اور وہ خوشی خوشی چلے جاتے تھے۔ میرے جسم کی بدبو ان کے نتنوں سے نہیں ٹکراتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے جسم پر ایک خاص قسم کی خوشبو چھڑکی ہوئی ہے جس سے وہ بدبو ختم ہو گئی ہے اور ہر کوئی اسے سونگھ نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو یہ ساری سچائی اس لیے بتائی ہے کیونکہ میں بھی معاملہ جنگ و جدل کے بغیر حل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے، اور ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جائے۔ زندگی جیسی قیمتی چیز صرف ایک بار ملتی ہے، اور حسن اور جوانی بھی ایک بار ہی ملتا ہے۔ میں ان دونوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان محترم کا جیسے اس پر ترس آیا تھا، مگر جو بھی اس نے کام کیا تھا وہ سراسر غلط تھا۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ اگر تم سیدھا سیدھا میرے محل میں آ جاتی یہ ڈھونگ رچائے بغیر اور میرے خون کا مطالبہ کرتی تو میں تمہیں بغیر کوئی سوال کے اپنا خون پیش کر دیتا، مگر جو تم نے کیا وہ غلط کام ہے۔ تم نے بہت سارے نوجوانوں کے ایمان ڈگمگائے ہیں، چاہے تو تم نے ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک ایسی عورت کی جان کیسے بچا سکتا ہوں جو کہ بہت سارے نوجوانوں کو بہکا چکی ہے
اور بہت سارے نوجوان بہکنے والے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کس قدر فحاشی پھیل چکی ہے۔ ہر کوئی تمہاری سنگت کا متمنی ہے اور یہاں پر بھاگا چلا آ رہا ہے۔ تم نے ایک انتہائی گھٹیا کام کیا ہے۔ سلطان محترم کا جلال دیکھ کر وہ لڑکی ان کے قدموں میں ڈھیر ہوگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے سلطان، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس قدر رحم دل ہیں کہ آپ اپنا خون تک مجھے پیش کر دیتے ہیں۔ میں کمزور لڑکی ہوں اور اپنی زندگی واپس لانا چاہتی ہوں، اپنا حسن واپس لانا چاہتی ہوں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ کہ یہ میرا حق نہیں ہے؟ جس پر سلطان معظم نے کہا کہ تمہیں پورا حق ہے، مگر یہ حق تم زبردستی حاصل نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا کر۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مرض درست کر دوں گا، جو کہ میرا خون پینے سے نہیں بلکہ علاج سے ممکن ہوگا۔ میں ایک ایسے حکیم کا پتہ جانتا ہوں جو کہ کوڑی کا مرض بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاج میں ایک مدت لگے گی، تب تک تم میرے محل میں ٹھہر سکتی ہو۔ اور رہی بات خون کے پیالوں کی، تو وہ اس بوڑھی عورت نے شاید تمہیں جھوٹی کہانی گڑھی تھی، کیونکہ کسی بھی انسان کا خون کسی کا مرض ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جس پر وہ عورت ایک دم سے حیران ہوگی، کہنے لگی اگر آپ میرا مرض ٹھیک کروا سکتے ہیں تو میں ساری زندگی آپ کی کنیز کی حیثیت سے گزار دوں گی، آپ کی خدمت گاری میں گزاروں گی۔ آپ جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے اپنے جرم کی دیجیے گا، مگر اس کے بعد میں آپ کو ہمیشہ اپنا محسن سمجھوں گی۔ سلطان محترم اس کی بات سن کر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ میرے جاسوس اور سپاہی یہاں آئیں اور تمہیں پکڑ کر لے جائیں اور میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو، ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے کر جاتا ہوں۔ جس پر وہ لڑکی ایک سیاہ چگے میں ملبوس ہوگی اور سلطان محترم کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی بدصورتی کو دیکھ نہ سکے۔ محل میں داخل ہونے پر ہر طرف شور اٹھا کہ نہ جانے سلطان محترم کس عورت کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید یہ سلطان محترم کی کوئی نئی ملکہ ہے، انہوں نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا ہے۔ ہر کسی کے منہ پر ایک ہی بات تھی، اپنی ہی سوچ تھی، مگر جب یہ عقد سب پر کھلا تو سب لوگ سکتے میں رہ گئے۔ جب وہ نوجوانوں کے کانوں پر اس عورت کے قصے پڑے تو وہ توبہ کرنے لگے کہ ہم نے کوڑی زدہ عورت کے ساتھ اتنا وقت گزارا۔ انہوں نے خدا کے حضور توبہ کر لی اور سلطان محترم نے اس طبیب خاص کو بلوایا جو کہ کافی ضعیف العمر شخص تھا اور بہت زیادہ تجربہ کار بھی تھا، اپنے کام میں ماہر تھا۔ وہ اس عورت کا علاج کرنے لگا، اسے کوئی سزا نہیں دی تھی کیونکہ اس کا مرض ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ جس اذیت میں وہ تھی اسے مزید اذیت دینا درست نہیں تھا، اسی لیے سلطان محترم نے اسے معاف کر دیا اور اس کا مرض ٹھیک ہونے پر اپنے ایک بھروسہ مند سپاہی سے اس کی شادی کر دی۔ وہ ایک خوشی بڑی زندگی گزار رہی تھی اور سلطان محترم کے محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے بھی تھے، مگر اس نے اپنے حسن کا کبھی بھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بھی کوئی غلط طریقہ نہ اپنایا، کیونکہ جو کام درست طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے گناہ والا طریقہ چننے کی کیا ضرورت تھی۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کرتے تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔